حضرت زید کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ان کا شوق جہاد ہے۔ ہجرت کے بعد غزوات و سرایا کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے موتا تک آپ نے تمام غزوات میں اور سرایا میں حصہ لیا۔ جب جنگ موتا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ امید نہ تھی کہ آپ زید کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اس بات کو جانے دو، تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک بہتر کیا ہے۔ جنگ موتا نہایت خون ریز جنگ تھی، جس میں حضرت زید نے کمال درجے کی استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو جوش دلانے کے لیے وہ دور تک دشمن کی صفوں میں گھستے چلے گئے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ عین اس وقت جب لڑائی اپنے شباب پر تھی، حضرت زید کے سینے میں ایک نیزہ لگا اور وہ شہید ہو کر نیچے گر گئے۔ حضرت جعفر نے آگے بڑھ کر علم اسلام تھام لیا۔ کافی دیر وہ داد شجاعت دینے کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے علم ہاتھ میں لیا اور مجاہدین کو جمع کر کے دشمن پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان کامیاب ہو کر مدینہ منورہ واپس آئے۔ محدثین نے یہ روایت تواتر کے ساتھ نقل کی ہے کہ عین اس وقت جب موتا کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جماعت کے درمیان مسجد نبوی میں رونق افروز تھے۔ یک آپ نے فرمایا، زید شہید ہوئے اور اب جعفر نے علم سنبھالا ہے۔ جعفر بھی شہید ہو گئے اور اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی جنت کو دہارے، اور اب اس شخص نے علم ہاتھ میں لیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور جس وقت مسلمانوں کو یہ خبر سنا رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس موقع پر حضور نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، یہ میرے بھائی، میرے مونس اور مجھ سے بات چیت کرنے والے تھے۔ حضرت خالد بن ثمرہ سے روایت ہے کہ حضرت زید کی کم سن بچی نے باپ کی شہادت کی خبر سنی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے دیکھ کر حضور پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور آپ اس قدر روئے کہ آواز رک گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ جذبہ محبت ہے جو ہر محب کے دل میں اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے۔